تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 سے 85 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، جو سچے مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی، جس کا ترجمہ ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 80۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا، پھر آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔